اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، Dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اسلام وہ پیارا دین ہے، فطرت سے ہم آہنگ دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ ناظرین جو ہم عام طور پر راستوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں، راستوں میں کچرا پھینک دیتے ہیں، اور ایک عام چلنے والے کے لیے یا کوئی سواری پر ہو تو اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، اسلام اس سے بھی روکتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ راستے کے حقوق بیان فرمائے اور فرمایا کہ راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت والی چیز کو دور کرنا، یہ بھی ناظرین صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خاص طور پر کیلے کا چھلکا رکھا ہوا نظر آئے، یا خاص طور پر خدا نخواستہ کوئی ایک بڑا پتھر لگا نظر آئے، تو ناظرین ظاہر ہے کہ کوئی گزرے گا تو ہو سکتا ہے کہ ٹھوکر کھا جائے، کوئی گزرے تو ہو سکتا ہے کہ کیلے کے چھلکے پر پاؤں لگ جائے اور وہ پھسل جائے، گر جائے، تو اس نیت کے ساتھ اس سے ہٹایا جائے کہ انسان کو تکلیف نہ ہو ناظرین، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ راستوں میں کھڑے ہونا جہاں پر گزرنے کی جگہ ہو، یا راستوں میں بیٹھ جانا جہاں گزرنے کی جگہ ہو، خواتین بھی وہاں سے گزرتی ہوں تو ناظرین و سامعین وہاں بیٹھنا یا وہاں کھڑا ہونا یہ بھی منع ہے۔ کھڑا ہونا ہی ہے، اول تو کوشش کریں اس طرح راستوں میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، کسی وجہ سے کوئی عذر ہے تو ایک سائیڈ میں ہو کر کھڑے ہو جائیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ کوئی اگر فلیٹ میں رہتا ہے تو اوپر سے کچرے کی تھیلی پھینکی، نہیں معلوم کہ نیچے کون جا رہا ہے، کون گزر رہا ہے، بعض اوقات اس کے اوپر آ جاتی ہے، اسے لگ جاتی ہے۔ ناظرین یہ سختی سے منع ہے، اور جس طریقے سے آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں نا، اسی طریقے سے اپنی بلڈنگ کو بھی اور اپنے ناظرین روڈوں کو بھی، شاہراہ کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش فرمائے۔ اور ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ڈسٹ بن ہوتے ہیں وہاں پر ڈال دیں جا کر تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی کے ضمن میں ناظرین بعض اوقات لوگ جلوس نکالتے ہیں اور پورا روڈ بند ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کسی اعتبار سے جلوس ہو، چاہے وہ مذہبی جلوس ہو ناظرین، اگر نکالنا ہی ہے تو گورنمنٹ نے اجازت اگر دی ہے نکالنا ہی ہے تو کم از کم ناظرین ایک سائٹ پر نکالیں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری رہے، ٹریفک رواں دواں رہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ناظرین جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مزید انشاءاللہ عرض کرنا ہے، لیکن جاتے ہیں بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے وہ کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی جلوس نکالے یا کوئی مذہبی جلوس ہو ناظرین، اول تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن گورنمنٹ سے اجازت نامہ بھی ہے تو کم از کم اس طرح جلوس نکالیں کہ روڈ کا ایک سائڈ کم از کم اس طرح خالی ہو، ایک وے اس طرح خالی ہو کہ وہاں جو ہے وہ ٹریفک رواں دواں رہے، کوئی ایمبولینس، کوئی مریض ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی اور معاملہ ہے، کسی کو ایمرجنسی ہے تو اسے تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف اسے پہنچے گی اور گناہگار تکلیف دینے والا ہوگا، چاہے وہ انفرادی اعتبار سے ہو چاہے وہ کسی اعتبار سے بھی ہو، تو بہرحال اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے ناظرین کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ ہے اس لیے کہ دین اسلام واحد وہ دین ہے جو انسانیت کی فلاح اور صلاح کا ضامن ہے۔ اور ناظرین اسی طریقے سے دین اسلام واحد وہ دین ہے جو انسانی حقوق کا علم بردار ہے۔ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی انسان کا دل دکھایا جائے، یہ بھی گوارا نہیں فرماتا کہ کسی انسان کا دل دکھے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، تو اس لیے ناظرین ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی
دھیان رکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ روز قیامت ایک سینگ والے بکرے، اس میں اللہ رب العالمین اپنے شان کے مطابق روح پھونکے گا، وہ زندہ ہوگا، اور ایک بغیر سینگ والا بکرا یا بکری، تو الفاظ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، اور اس سینگ والے بکرے یا بکری نے بغیر سینگ والے بکرے یا بکری کو جو مارا ہوگا دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ وہاں دلوائے گا۔ تو ایک جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا، تو ایک انسان اگر تکلیف میں آ جائے تو جو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو کیا ناظرین اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ اور یہاں کا بدلہ تو پھر ہم برداشت کر لیں گے، آخرت کا بدلہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ کہیں کسی گھر میں رہتے ہیں، کسی بنگلو میں رہتے ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ کچرا لے کر ساتھ والے کے ساتھ گھر کے سامنے ڈال دیا، تکلیف دے رہے ہیں۔ بلڈنگ میں رہتے ہیں تو آپ کے گھر کے سامنے کچرا ہے، اسے اٹھایا اور آپ تھوڑا سا آگے کر دیا، ساتھ والے فلیٹ کے گھر کے سامنے، فلیٹ والے کے سامنے جو ہے نا وہ آگے کچرا، تکلیف پہنچے گی۔ تو ناظرین اس چیز کا خیال رکھیں، ڈسٹ بن موجود ہے، آپ اس میں ڈال دیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور آنے والا آئے گا وہ لے کر اسے چلا جائے گا۔ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ ناظرین دین اسلام کے احکامات ہیں۔ میں آخری بات عرض کر کے پھر سبق کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پڑوس تھا نا، وہ ایک غیر مسلم تھا۔ اچھا، وہ پریشان کرتا تھا، سارا کچرا لے کر، گھر کا کچرا لے کر آپ کے گھر کے دروازے پر ڈال دے۔ اچھا، آپ نے کبھی اس سے کوئی لفظ نہیں کہا، کوئی کلمہ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں پوچھا، آپ کچرا صاف فرما دیتے۔ ایک مرتبہ وہ کچرا ڈالنے کے لیے نہ آیا، کچرا پڑا ہوا نہیں دیکھا، تو آپ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بیمار ہے، تو آپ اس کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ ناظرین وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میں روزانہ کچرا ڈالتا رہا، آپ اسے صاف کرتے رہے، آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، اور آپ آج میری تیمارداری کرنے کے لیے آ گئے۔ تو فرمایا کہ تو اپنے ظرف کے مطابق کام کرتا رہا، میں اپنا ظرف نبھاتا رہا۔ ناظرین وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو عمل ایسا ہونا چاہیے کہ غیر بھی دیکھے تو سوچے کہ یہ عام مسلمان ایسا ہے تو ان کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیسے ہوں گی، ان کے نبی کیسے ہوں گے، نہ کہ ایسا ہو کہ اتنے بدعمل ہوں، اتنے بے عمل ہوں کہ غیر تو غیر اپنے بھی ہمیں دیکھ کر دور ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے، آزار پہنچانے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، ہم دوسروں کو راحت پہنچائیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، حدیث پاک ہے کہ تم سے بہترین وہ ہیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 38، اور اس کا جو ہے فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ ناظرین یعقوبہ پڑھیں گے، وف کی صورت میں یعقوب پڑھیں گے، شیئن وف کی صورت میں شیء پڑھا جائے گا۔ تو آپ وف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اتبعت دوسرا، ملت تیسرا، آبائی چوتھا یا پانچواں، ابراہیم چھٹا، اسحاق ساتواں، یعقوبہ آٹھواں، ماں نواں، کانا دسواں، لا گیارہواں، ان بارہواں، نشرک تیرہواں، بی چودہواں، اسم اللہ پندرہواں، من 16واں اور شیئن 17واں۔ کل یہاں 17 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَاتَّبَعْتُ ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو پر زبر ہے، اسے اتبعتو کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے واتبعتو۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، تا زبر تا، ملتا، حمزہ کھڑا زبر آ، با الف زبر با، حمزہ یا زیر ای، آبائی۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں آبا،
बा अलिफ ज़बर बा यहाँ मद की अलामत है, मद मुत्तसिल है, मद वाजिब भी कहते हैं, मद लाजिम भी कहते हैं। मिनिमम इसको नाज़रीन 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़रूरी है और मैक्सिमम इसे 6 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए। और ई में आप देखें आबा ई या मद्दा के ऊपर मद मुनफसिल है, मद जायज़ भी कहते हैं। और इससे नाज़रीन मिनिमम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जा सकता है। इब्राहीम, रॉ पर खड़ा ज़बर है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। इब्राहीम, रॉ पर ज़बर हो या खड़ा ज़बर हो नाज़रीन या तो इन दोनों सूरतों में या पेश हो या उल्टा पेश हो, इन तमाम सूरतों में रॉ को पुर पढ़ते हैं। बल्कि रॉ पर ज़बर या खड़ा ज़बर, पेश या उल्टा पेश, या रॉ साकिन मा कबल हर्फ पर ज़बर या पेश हो, इन तमाम सूरतों में रॉ को पुर करके पढ़ा जाएगा। और रॉ के नीचे ज़ेर हो या खड़ी ज़ेर हो या रॉ साकिन हो, मा कबल हर्फ के नीचे ज़ेर हो, तो इन तमाम सूरतों में रॉ को बारीक करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ पुर करके पढ़ेंगे इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब। अच्छा, इब्राहीमा और इसहाक में, इब्राहीमा में रॉ पर खड़ा ज़बर, इसहाक में हा पर खड़ा ज़बर, तो इन दोनों को खड़ा ज़बर के साथ भी और अलिफ मद्दा के साथ भी पढ़ सकते हैं। इब्राहीम व इसहाक व याकूब, यहाँ वक्फ करेंगे तो याकूब पढ़ेंगे। मा काना, ये असल में ली है, ना के साथ इस्तेमाल हुआ तो ला पढ़ा गया। लना, यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल है और उसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जा सकता है। अन नुशरिका, अन में नून साकिन है, इसे नुशरिका के नून के साथ मिलाएंगे और नाज़रीन गुन्ने के साथ अदा किया जाएगा, नून की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे। अन नुशरिका बी अल्लाही, मिलाकर पढ़ने की सूरत में बाकी नीचे ज़ेर से इसमें अल्लाह की हरफ लाम के साथ इसको मिलाएंगे। और नाज़रीन इसमें अल्लाह की हरफ लाम से पहले वाले हर्फ बाकी नीचे ज़ेर है तो इसमें अल्लाह की हरफ लाम को बारीक करके पढ़ेंगे। दरमियान में से जो अलिफ है इसे हज़फ किया जाएगा तो बिल्लाही पढ़ेंगे। मेओ शैइन, मेओ शैइन यहाँ वक्फ करेंगे तो मेओ शै पढ़ा जाएगा। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं उनमें अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही भी होगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला इसम है मिल्लता, दूसरा आबाई, तीसरा या ज़मीर, चौथा इब्राहीम, पांचवा इसहाक, छठा याकूब और यहाँ ना पर नंबर 3 आएगा और सातवां इसमें अल्लाह, आठवां शैइन। तो कुल 8 अस्मा हैं। और अफ़आल देखते हैं। पहला जो फ़ेल है इत्तबाअतहु, दूसरा काना, तीसरा नुशरिका। 3 अफ़आल हैं। और हुरूफ कितने हैं नाज़रीन देखते हैं। वाव, और यहाँ पर भी वाव है, यहाँ पर भी वाव है, और दूसरा मा, तीसरा ली, चौथा अन, पांचवा बा, छठा मिन। 6 हुरूफ है। अच्छा आइए नाज़रीन सबसे पहले हम देखते हैं अस्मा। अस्मा को यहाँ लिखते हैं। पहला इसम है मिल्लता, दूसरा आबाई, तीसरा या और ना, चौथा इब्राहीम, और पांचवा इसहाका, और छठा याकूब। सातवां इसमें अल्लाह,
اور 8واں شیئن۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں افعال۔ اتبعتو پہلا فعل، اور دوسرا فعل ہے کانا، تیسرا نشرکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین حروف۔ پہلا حرف واو، دوسرا ما، اور تیسرا لی، چوتھا ان، پانچواں بی، چھٹا من۔ ناظرین 8 اسماء 3 افعال، 8 اور 3 11 اور 6 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 17 کلمات ہو گئے، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے ملت۔ ملت کا معنی ملت بھی ہوتا ہے، ملت کا معنی دین بھی ہے، اور قرآن کریم میں کثرت سے یوز ہے۔ اور ناظرین ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم ایک ملت ہیں۔ ہم ایک ملت کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہاں پر یہ ملت دین کے معنی میں ہے، اور ملل اس کی جمع ہے۔ ملت ایک ملت، ملل دو، بہت سی ملتیں۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں آبا۔ آبا ابن کی جمع ہے ابن، باپ، آبا بہت سے باپ۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے باپ تو نہیں ہوتے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے جو حقیقی باپ ہوتا ہے۔ تو آبا سے مراد یہاں پر ہوتے ہیں آبا و اجداد، یعنی دادا پردادا وغیرہ، تو انہیں آبا کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین آبا و اجداد ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آبا و اجداد۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں یا، واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو نا کی شکل میں، دونوں ضمیریں یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا جو ہے آبائی میں آیا اور نا لنا میں، تو یا نا اس کا بلکہ ناظرین فرق ہے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ اور نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ اسحاق، یہ اسحاق علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب، ناظرین یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ناظرین ابراہیم کہتے ہیں کہ اصل میں ابو رحیم تھا، اور یہ پھر تعلیل ہونے کے بعد ابراہیم ہوا۔ اس کا معنی ہے کہ رحم کرنے والا۔ تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم تھے، بڑے رحم فرمانے والے تھے۔ اسحاق کا معنی ہوتا ہے نرم خو، اور یعقوب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ یہ اپنے بھائی عیسو کے بعد آئے تو اسی لیے ناظرین ان کو یعقوب کہا گیا۔ اور یعقوب علیہ السلام ناظرین ان کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور پھر آپ کے بعد جتنے نبی آئے وہ ناظرین عام طور پر بنی اسرائیلی کہلائے۔ اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں، اور باقی سارے نبی بنو اسرائیل سے ہیں۔ تو اس کے بعد اور یہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ عام طور پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں ناظرین، بڑے پیارے نام ہیں، اور اللہ کے نبیوں کی، رسولوں کی نسبت سے ناظرین بڑی برکتیں بھی ان کی ملتی ہیں۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ تو اس کے بعد شیئن، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت ناظرین، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائے ناظرین کہ شیئن، شے کا معنی کوئی چیز، کوئی شے، اور اس کا یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے اشیاء. تو شے ایک شے، ایک چیز، اشیاء بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء، اور یہ بھی عام طور پر شے اور اشیاء ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. شے اور اشیاء. اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. اتبعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں نے پیروی کی، میں نے پیروی کی یا میں نے اتباع کی. اور اتباع یتبع، اتباع مصدر ہے، اس کا معنی ہے پیروی کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں عام طور پر، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا. اور یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. نشرکا اصل میں تھا نشرکو. نشرکو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم شریک ٹھہراتے ہیں یا ہم شریک ٹھہرائیں گے. اور یہاں پر آیا ہے ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے ناظرین، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ فعل مضارع پر جب یہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے یا فتحہ کہہ دیجئے، یعنی زبر دیتا ہے. تو نشرکو تھا، ان کے داخل ہونے کی وجہ سے نشرکا ہو گیا. اور ان فعل مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ یہ بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے. تو اس ان نشرکا کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں، یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں. چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور ما حرف نفی کا ہے. اس کا معنی ہے نہیں، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال. اس کا معنی کے لیے واسطے. ان اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معن بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کل 17 کلمات میں 6 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال یعنی یوز کی جاتے ہیں. ناظرین ان میں سے ایک ملت ہے، دوسرا آبا، تیسرا اسم اللہ، چوتھا شیئن، پانچواں اتبعت میں اتباع، اور چھٹا من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو تا زبر وت، تا زبر تا، با عین زبر با، تا پشتو واتبعتو، میم لام زیر مل، لام زبر لا، تا زبر تا، ملتا، حمزہ کھڑا زبر آ، با علی زبر با، حمزہ یا زیر ای، آبائی، حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را یا را علی زبر را، ہا یا زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم، واو زبر وا، حمزہ سین زیر اس، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا علی زبر ہا، قاف زبر قا و اسحاق، واو زبر وا یا عین زبر یا، قاف و پیش کو، با زبر با و یعقوبہ. یہاں وقف پڑھیں گے تو و یعقوب پڑھیں گے، و یعقوب. میم الف زبر ما، کاف علی زبر کا، نون زبر نا، ما کانا، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، حمزہ نون زبر ان، نون شین پیش نش، را زیر ری، کاف زبر کا، النشری کا، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی باللہ، میم نون زیر من، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، من شیئن. یہاں وقف پڑھیں گے تو من شی پڑھیں گے. ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور اتبعتو میں نے پیروی کی ملت دین آبا باپ دادا یا اپنے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام مراد ہے. وا اور اسحاق اسحاق علیہ السلام مراد ہے. وا اور یعقوب یعقوب علیہ السلام مراد ہے. ما نہیں کانا ہے لا واسطے نہ ہمارے ان نشرکا یہ کہ ہم شریک ٹھہرائے بھی ساتھ اس میں اللہ. اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. من ناظرین من کا معنی ویسے سے ہوتا ہے, یہاں پر اس کا معنی کوئی شیئن چیز. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے. ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 36 کی کہ جس میں فرمایا گیا کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اور یوسف کے ساتھ دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن سے پرندے کھا رہے ہیں. آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں. ناظرین و سامعین اب یہاں پر ہم نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہوئے تشریف لائے تو اس وقت ناظرین جو لوگ وہاں پر تھے تو ان کو آپ تبلیغ بھی فرماتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑا بھی کرتے تھے, صبر کی بھی تلقین فرمایا کرتے, اور یہاں تک کہ پھر ناظرین رات میں آپ پوری رات اللہ کی عبادت فرماتے, اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے. تو لوگوں میں آپ کی نیک نامی ایک مشہور ہو گئی تھی, اور جو بھی قیدی قید خانے سے جب اس سے چھٹکارا ملتا تو وہ بھی آ کر آپ سے دعائیں لیتا ہوا جاتا. یوسف علیہ السلام غمزدہ لوگوں کو قید خانے میں تسلی دیا کرتے, زخمیوں کی مرم پٹی کیا کرتے, ساری رات نماز پڑھتے, خوف خدا سے اس قدر روتے کہ کوٹری کی چھت, دیواریں اور دروازوں پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا. تمام قیدی آپ سے مانوس ہو گئے تھے. جب کوئی قیدی قید سے رہائی پاتا تو جانے سے پہلے آپ کے پاس بیٹھ جاتا. قید خانے کا داروغہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, آپ کو بڑا آرام پہنچاتا تھا. ایک دن اس نے کہا کہ یوسف میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری محبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. اس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا, میری مالکہ نے مجھ سے محبت کی تو اس کے نتیجے میں آج اس قید خانے میں ہوں. یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو مصر کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام ریان بن ولید تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا. اس کو اپنے نان بھائی یعنی جو روٹی بنانے والا تھا اسے نان بائی کہتے ہیں, اور ساقی جو مشروبات وغیرہ پلایا کرتا تھا, شک ہوا کہ وہ اس کو زہر دینے والے ہیں. اس نے دونوں کو قید میں ڈلوا دیا. امام ثعلبی نے یہاں پر حضرت کعب سے روایت کیا ہے کہ ساقی کا نام منجا تھا, نان بائی کا نام مجلس تھا.
قرآن مجید نے ان دونوں کے لیے فتیان کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ عربی میں فتح غلام کو بھی کہتے ہیں اور یہ دونوں بادشاہ کے غلام تھے۔ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو نان بائی اور ساقی نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا، آؤ ہم اس عبرانی غلام کا تجربہ کریں۔ پھر ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ساقی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور نان بائی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں اور پرندے اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اب آپ اس کی تعبیر بتائیے۔ ناظرین آپ نے کیا تعبیر بتائی اور پھر کیا ہوا ناظرین، اس واقعے کو پھر آگے بڑھائیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ جی سبق کا ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعت ذرا سا رک جائے کریں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک دو سیکنڈ رک جائے کریں۔ اچھا، واتبعت ملت ملاتا نہیں، ملاتا نہیں، ملتا۔ ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان ما نشرک کانا لنا نہیں، ما کانا لنا، ما کان لنا ان نشرک ان باللہ نشرکا، نشریکا نہیں، نشرکا۔ نشرک باللہ من شیء۔ ماشاءاللہ، تھوڑا سا اور پریکٹس کریں تاکہ پڑھنا اور بہتر ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال۔ جی سنائیے سنائیے۔ جی مفتی صاحب، اگر سانس ٹوٹے تو یہ گناہ ہوتا ہے؟ کس میں؟ تلاوت کے دوران؟ جی نہیں تلاوت نہیں، کے کیوں دوران۔ گناہ نہیں ہوتا۔ جہاں سانس ٹوٹ جائے وہاں وقف کر دیں، اور اگر وقف کی علامت نہ ہو تو پھر پیچھے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ سنائیے۔ اگر نماز میں ایسا ہو تو نماز میں بھی یہی حکم، نماز میں بھی یہی حکم ہوگا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ ان نشرک باللہ، ان نشرک باللہ من شیء۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ طیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں مفتی صاحب، جمعہ مبارک۔ جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو بیٹا۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان أن نشرك بالله من شيء، صدق الله العظيم۔ طیب بیٹا ماشاءاللہ، حسب سابق آپ نے بڑے حسب معمول بڑے پیارے انداز میں آپ نے سنایا، دل خوش کر دیا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی لاہور سے بات کر رہے جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء۔
माशाल्लाह मेरी बहन, आपने कुरान हिफ्स किया हुआ है? जी नहीं, मदीना शरीफ में सीखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने, मतलब खुश रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से? पाकपतन से। जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअतु मिल्लता आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै। एक तो जी सुनाए। और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के दिन की इत्तबा की है। हमारे लिए ये जायज नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज को भी शरीक करार दें। माशाल्लाह। इसहाका, इसको जरा वजाहत से पढ़े, और याकूब जब यहाँ रुकेंगे तो बा पर कलकला होगा, याकूब नहीं याकूब। और दूसरी बात जो चकवाल से बहन ने पूछा कि पढ़ते पढ़ते सांस टूट जाए, तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जिससे मिसाल के तौर पर पढ़ रही है वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम। अब यहाँ सांस टूट गया ना, इब्राहीम पर वक्फ कर दें, लेकिन चूंकि अब आगे अलामत वक्फ नहीं है, कोई रमज़ वक्फ भी नहीं है, तो फिर इब्राहीम से पढ़ते हुए आगे की जानिब बढ़ेंगे, ये तरीका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन व सामीन। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोजाना अलावा हफ्ते इतवार के सपहर 4 बजे से लाइव और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। QSAS@ARYQTV.tv और यूट्यूब पर आप इसे कुरान सुनिए और सुनाई के नाम से ज़रूर सर्च कीजिए, इससे मुस्तफ़ीज़ हों और औरों को भी तरगीब दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाई के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।